بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید سلمان ندوی صاحب کا چند دن قبل انتقال ہوا۔ بہت سارے علماء کرام اس بات کی طرف گئے کہ ہم آیا کہ ان کی وفات پر تعزیت پیش کریں یا کہ نہ کریں، کیونکہ ان کی زندگی کے آخری ایام وہ رائے اعتدال سے ہٹ چکے تھے، اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد کو چھوڑ چکے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حرمت اور پاسداری کو پامال کر چکے تھے، اور خاص طور پہ انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سیدہ عائشہ، حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف تقریر اور تحریر میں بڑھ چڑھ کر نازیبا الفاظ استعمال کیے، اور ان کا انداز بھی ان حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق گفتگو کرتے وقت بڑا ہی شر پسندہ اور نازیبا ہوتا تھا۔ میں نے مخدوم العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر حافظ اقبال قریشی صاحب کا کلپ مکمل سنا۔ ماشاءاللہ ہمارے پیر صاحب نے بڑے ہی مدلل اور مفصل انداز میں اور بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو شخص صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہماری بھی یہی رائے ہے، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضرت پیر صاحب نے یہ بات سمجھائی ہے کہ علم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن علم کے آ جانے کے بعد اپنے علم پر گھمنڈ کرنا یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان گمراہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح رب تعالیٰ کی ذات نے سب سے پہلے انسان سید البشر جن کو کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کا قبلہ بنایا، حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، اور یہ حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب فرشتوں کو یہ حکم دیا، اور انہی فرشتوں کے اندر ابلیس شیطان بھی موجود تھا، کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتے سجدے کے اندر گر گئے۔ یہ ابلیس تھا، شیطان تھا، یہ نہیں گرا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے ابا انکار کر دیا، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ اور اس کے انکار کرنے کی وجہ اس کا اپنا علم تھا، اور اس کا علم کیا تھا؟ اس کا علم یہ تھا کہ رب تعالیٰ کی ذات نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر ہوتی ہے، لہٰذا میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ کیونکہ یہ مٹی سے بنا، یہ نعوذ باللہ مفضول ہوا، اور میں آگ سے بنا اور میں اعلیٰ ہو گیا، افضل ہو گیا۔ افضل وہ مفضول کو کیوں سجدہ کرے؟ یہ اپنے علم کی بنا پر یہ بات کر رہا تھا، اور علم نے ہی اس شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ کیوں؟ جب صرف علم پر ایک انسان گھمنڈ کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ایسے علم سے محفوظ رکھے کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد انسان کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، فخر اور غرور کرنے لگے، اترانے لگے انسان کہ میرے پاس فلاں فلاں چیز کا علم آ گیا ہے۔ اور پھر ایسی ہستیوں پر، ایسے پاکیزہ لوگوں پر کہ جن کی تقدس اور پاکیزگی کی گواہی خود قرآن مجید دے رہا ہے، جن کے متعلق قرآن اعلان کر رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، جن کے متعلق قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان صحابہ کرام کے دلوں کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھا کہ ان کے اندر کیا پایا جاتا ہے، سوائے تقوی کے
اور کچھ نہ ملا۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ خدا کے ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں، خدا کے خوف کو تقویٰ کہتے ہیں، للہیت کو تقویٰ کہتے ہیں، خشوع خضوع کو تقویٰ کہتے ہیں، اخلاص کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جو تقویٰ اور اخلاص کی دولت حضرات صحابہ اکرام کو ملی تھی، وہ تقویٰ اور اخلاص کی دولت کسی کو نہیں ملی۔ اور دیکھا جائے تو حجت الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ ان سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، انہوں نے دو ٹوک جواب دیا، جو رائے حضرت امام حسن کی تھی ہماری بھی وہی رائے ہے۔ پھر سوال کیا گیا یزید کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، پھر دو ٹوک جواب دیا، کہا یزید کے متعلق جو رائے حضرت امام حسین کی تھی ہماری بھی وہی رائے ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ذرا یہ تو بتائیے گا کہ کیا حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد تھے اور ثانی عمر کا لقب حاصل ہوا، جن کو ثانی عمر، ان کی دور خلافت اور حکومت کے اندر بالکل وہی طرز تھا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے اندر تھا۔ تو جن کو ثانی عمر کا لقب حاصل ہوا، خلیفہ راشد تھے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، ان کے متعلق سوال کیا گیا حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ تو جب سوال کیا گیا تو کیا یہ خوبصورت جواب دیا، تاریخ کے اوراق پر یہ آج بھی جواب چمک دمک رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے سنی مسلمانوں کے لیے اس جواب کے اندر ایمان کی جلا اور تازگی ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جس جہاد کے اندر حصہ لیا اور جس گھوڑے پر آپ سوار ہوئے، اس گھوڑے کے پاؤں سے اڑنے والی جو دھول ہے وہ گھوڑے کے نتنوں کے اندر جا کر جم جاتی ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز اس نتنوں کے اندر جمنے والی دھول کے مقابل بھی نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت امیر معاویہ تو بہت بڑے رتبے والے ہیں، کیوں؟ وہ جس گھوڑے پر سوار ہو کے حضرت امیر معاویہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، ان گھوڑوں کی قسم بھی قرآن اٹھاتا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ تو جب ان گھوڑوں کی قسمیں بھی رب نے قرآن میں اٹھائی ہیں جن گھوڑوں پر صحابہ نے جہاد کیا ہے، تو پھر ان صحابہ کی کیا فضیلت ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کا پردہ ہے، جو اس کو چاک کر رہا ہے، جو اس پردے کو پھاڑ رہا ہے، وہ تمام صحابہ پر گویا حملہ آور ہو رہا ہے۔ زندہ مثال موجود ہے سید سلمان ندوی کی شکل میں کہ پہلے حضرت امیر معاویہ کے خلاف نازیبہ الفاظ کرنے والا، پھر حضرت ابو بکر و عمر، عثمان، سیدہ عائشہ، حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بھی بکواس کر کے گیا ہے۔ اپنی تحریروں میں بھی نہیں بخشا، اپنی تقریروں میں بھی نہیں بخشا۔ ان لوگوں کے متعلق جن کے متعلق قرآن نے اعلان کر دیا اولئک هم المفلحون، جن کے متعلق قرآن نے کہہ دیا اولئک هم المؤمنون، جن کے متعلق قرآن نے کہہ دیا اولئک هم الفائزون، جن کے متعلق قرآن نے صاف اور واضح اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن کے متعلق اللہ کے نبی ارشاد فرما گئے ہیں اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں،
لا تتخذوہم من بعد غرضا، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ یہاں پر کہا گیا اللہ فی اصحابی، کسی صحابی کا نام نہیں لیا گیا کہ حضرت ابو بکر کے خلاف نہ کہو، حضرت عمر کے خلاف نہ کہو، حضرت عثمان کے خلاف نہ کہو، حضرت علی کے خلاف نہ کہو، طلحہ و زبیر کے خلاف نہ کہو، یا حضرت حسن و حسین کے خلاف نہ کہو، نہیں، کہا گیا اصحابی، تمام صحابہ کم و بیش 1,24,000 یا 44,000 سارے صحابہ اس کے اندر شامل ہیں۔ سب کے متعلق فرما دیا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم۔ ہم نے صحابہ سے محبت کرنی ہے تو کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے محبت کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، یہاں پر بھی وہی انداز اپنایا کہ جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میں اس پہ تھوڑی تبدیلی کر کے کہتا ہوں کہ نسبت صحابہ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود نبی نے صحابہ سے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ رب کائنات ہمیں مرتے دم تک صحابہ کا وفادار اور غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔